اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ روزہ بہت سخت لگ رہا ہے کیونکہ بہت شدید گرمی ہے. ذرا سا بھی آپ دھوپ میں چلیں، تھوڑا سا بھی کوئی کام کریں تو سخت پیاس لگنا شروع ہو جاتی. بعض لوگ کہتے ہیں صبح 9 بجے سے پیاس لگنا شروع ہوتی ہے تو سارا دن کیسے گزرے گا. دیکھو میرے بھائی، کم ہمتی یہ بری چیز ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں مرے گا انشاءاللہ اتنے آرام سے. کچھ تھوڑا سا برداشت کرنا سیکھیں. یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگنا شروع ہوئی تو اب پریشان ہو رہے ہیں کہ میں کس طرح توڑ دوں، کوئی بہانہ کر لوں، کوئی کیا کر لوں. کم ہمت آدمی دنیا میں کسی بھی کام کا نہیں ہوتا، نہ کم ہمت مرد اور نہ کم ہمت عورت. بعض خواتین پریشان ہوتی ہیں، بہت سخت روزہ لگ رہا ہے، بڑی مشکل، کل نہیں رکھیں گے، آج کیا کریں، سارا دن کیسے گزاریں. یاد رکھو اپنے ضمیر کو مردہ کر کے زندگی گزارنے والا آدمی کبھی سکون میں نہیں ہوتا. غیرت پر اگر سودا کر لو نا، سمجھوتا کر لو، وقتی مزہ بہت ہے مگر اللہ زندگی کا حقیقی سکون چھین لیتے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا. جب کہہ دیا تو پیاس زیادہ لگ رہی ہے، کم لگ رہی ہے، بوریت ہو رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، نہیں آ رہا، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. نہیں رکھو گے تو یاد رکھو یہ اسلام کا رکن ہے، جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر اس اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جو پورے سال کھلاتا پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، وہ ایک مہینہ اپنے بندوں سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ میری خاطر دن میں کھانا پینا چھوڑ دو. روزے تو اصل نام ہی مشقت اور محنت کا ہے. لوگ کہتے ہیں سردی میں رکھ لیں گے. بھائی اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں کیوں رکھ دیے پھر روزے؟ یہ اسلامی جو سال ہے نا، ان میں ایک بڑی حکمت کیا ہے کہ یہ سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کی طرف یہ مہینے کھسکتے رہتے ہیں تاکہ ایک شخص کی زندگی میں نہ تو ہمیشہ گرمیوں کے روزے آئیں اور نہ ہمیشہ سردیوں کے. یہ بڑی حکمت ہے اس میں. اللہ چاہتے تو انگریزی حساب سے بھی روزے فرض کر سکتے تھے نا. بھائی اللہ میاں چاہتے تو کہتے جون کے روزے رکھا کرو، تو پاکستان والوں کا بیڑا غرق ہو جاتا اور آسٹریلیا والے، وہ بالکل اپوزٹ موسم ہوتا ہے جون میں، وہ پورے زندگی مزے میں رہتے اور ہم پوری زندگی گرمیوں کے روزے رکھتے. اور جن ملکوں میں جون کے مہینے میں لمبے دن ہوتے ہیں ان کا بھی بیچاروں کا بیڑا غرق ہو جاتا. ساری زندگی ان کو 20-20 گھنٹے کے روزے رکھنے پڑتے. آپ ڈائری لے کے بیٹھا کریں کلپ بنانے پر. جب بھی کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے نا، وہ ٹاپک بعض بڑے اہم ہوتے ہیں، وہ ذہن سے نکل جاتا ہے کیا بولا تھا کیا نہیں تھا. تو یہ بعض موضوعات بڑے اہم ہوتے ہیں، اس پہ وہ بنتا ہی نہیں. اور لوگوں نے میرے بیانات سے الٹے سیدھے اوٹ پٹانگ چیزوں پہ کلپ بنا کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ حکمت کیا ہے؟ اب ناروے میں 19-20 گھنٹے کا روزہ چل رہا ہے، لیکن اتنے ٹف ہوتے. لیکن جہاں ان کے روزے 20-20 گھنٹے کے ہوتے ہیں، وہیں 18 سال کے بعد 4-4 5-5 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں پھر وہ. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان ملکوں میں رہنے والے لوگوں کو سہولت دیتے. میرے پاس وہاں سے بھی کالز آتی ہیں، ناروے سے، جرمنی سے، اوے اتنا لمبا روزہ کون رکھے گا، بہت ٹینشن ہے. ان کی افطاری اور سحری ایک ہی ہوتی ہے. بھائی ادھر افطاری کھائی، مغرب پڑی، فوراً تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت شروع، اور جلدی جلدی کھا رہے ہیں، اور تراویح پڑی اور بس وہی سحری ہو گئی. پھر اتنا لمبا روزہ آسان تھوڑی ہے 20-19 گھنٹے کے روزے رکھنا، لیکن رکھتے ہیں. اور آج سے نہیں رکھ رہے، مسلمان صدیوں سے ان ملکوں میں روزے رکھتے آ رہے ہیں. لیکن اللہ ان کو سہولت کیا دے دیتے ہیں کہ اسلامی مہینے کھسکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کھسک کھسک کے آہستہ آہستہ کہاں چلے جاتے ہیں. اب یہ گرمیوں کا روزہ ہے
تو اللہ کے بندو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک تو روزے ہمیشہ نہیں ہوتے. اللہ نے جہاں یہ کہہ دیا نا کہ تم پر روزے فرض ہیں, وہاں تسلی دے دی ایام معدودات, ساری زندگی کی ٹینشن نہیں ہے, چند گنے چنے دن ہیں, 29 یا 30 بس. اس کے بعد پھر عید کے دن چھٹی, 11 مہینے پھر کھاؤ تسلی سے. تو اللہ خود تسلی دے رہا ہے کہ یہ مصیبت تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے نہیں ڈال دی میں نے, جس کو تم عذاب سمجھ رہے ہو. میں مانتا ہوں کہ گرمیوں کے روزے بڑے ٹف ہوتے ہیں, میں تو خود بھگت رہا ہوں. میرا جو شیڈول ہے رمضان میں بہت سخت ہے. تو مجھے آج صبح 9 بجے سے, صبح فجر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا, پیاس لگنا شروع. میں نے کہا لے بھائی ابھی سے شروع, سارا دن کیسے گزرے گا؟ بس گزر گیا, بچ گئے, زندہ ہیں آپ. پھر جب آدمی پیتا ہے افطاری میں تسلی سے پانی, اس کا اپنا مزہ ہے, رگیں تر ہو جاتی ہیں, کتنا مزہ آتا ہے. تو کسی بھی طریقے سے میرے بھائی بھوکا پیاسا رہ کے اپنا ٹائم گزار لو. کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے, صرف 2 لوگوں کو, مسافر کو اور بیمار کو. اس کے علاوہ نہ پریگنینسی میں اللہ نے عورت کو اجازت دی روزہ چھوڑنے کی, اگر بیمار ہو رہی ہے روزہ رکھنے سے پھر ایک الگ بات ہے. نہ فیڈ کرانے والی کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی. فیڈ کرانے سے بیمار ہو رہی ہے, یہ بچہ بیمار ہو جائے گا, دودھ ہی نہیں آ رہا, وہ ایک الگ بات ہے, پھر چھوڑ. باقی کسی کو بھی گرمی کی شدت ہو, ٹینشن ہو, پریشانی ہو, نہ روزہ آپ, کیونکہ اسلام کا رکن ہے, اس کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی. دیکھو اسلام کے کتنے ارکان ہیں. مجھے ایک صاحب کی بات بڑی پیاری لگی, ایک وہ بڑے لبرل سے تھے, کہتے ہیں یار میں دین پہ اتنا نہیں چلتا, لیکن میں سوچتا ہوں اسلام کے 5 ارکان کو تو پورا کر کے جاؤں میں دنیا سے. اسلام کے 5 ارکان تو پورے کروں, عمارت تو قائم ہو, قیامت کے دن پتہ تو چلے گی یہ مسلمانوں کا بچہ تھا. یہ ارکان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے بغیر آپ مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہو ہی نہیں سکتے. بھائی رکن کے بغیر کمیٹی کا تصور ہے؟ ارکان غائب ہیں کسی کمیٹی کے, تو کمیٹی تو ہے ہی نہیں. نماز کے ارکان ہوتے ہیں قیام, رکوع, سجود, ان میں سے ایک بھی رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں رہتی. تو اسلام کے 5 بیسک احکام ہیں, جو یہ وہ ارکان ہیں کہ جو مسلم کو غیر مسلم سے ممتاز کرتے ہیں. بھائی مسلم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے بتاؤ؟ مسلمانوں کی, غیر مسلم کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں, تو مسلمانوں کی کتنی ہوتی ہیں؟ 4 آنکھیں ہوتی ہیں کیا؟ بولو نا بھائی. تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ مسلم ہے. وہ بھی 2. کتنی ناک ہوتی ہے ہندوؤں کی؟ 1. تو مسلمانوں کی کتنی ناک ہے؟ ہندو کے کتنے کان ہوتے ہیں؟ ہمارے بھی کتنے ہیں؟ ان چیزوں میں تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہندو کا. بنیادی چیز کیا ہے کہ مسلمان جب فجر کی اذان آتی ہے حی علی الصلاۃ تو بستر چھوڑ دیتا ہے, اور ہندو اور عیسائی پڑا ہوا سوتا رہتا ہے. وہ وضو کر کے سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مسلم ہے. اسی طرح مسلمان پوری زندگی میں 1 مرتبہ لازمی بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے, زندگی میں 1 مرتبہ. کتنا آسان بنایا اللہ نے دین کو, اگر وہ بھی پیسے ہیں جیب میں. اور تیسری بات کیا ہے, بلکہ دوسری, نماز کے بعد دوسری بات ہے زکوٰۃ. یہ بھی اسلام کا کیا ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے یار میری نمازیں رہ گئی تھیں, تو میں چاہ رہا ہوں مرنے سے پہلے ساری نمازیں قضا مکمل کر لوں, تاکہ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن کیا ہو جائے؟ پورا. دوسرا رکن ہے زکوٰۃ. تو وہ بہت آسان ہے, سال میں 1 مرتبہ 2.5%, 1 لاکھ پہ 2,500 روپے, وہ سال میں 1 دفعہ دینا ہوتا ہے. وہ بھی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تیسرا ہے حج. حج بھی زندگی میں, اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے, جس کے پاس کھلا پیسہ ہو جا سکتا ہے. زکوٰۃ بھی ہر ایک پر نہیں ہے, تو صرف نماز ہر ایک پر ہے اور روزہ ہر ایک. تو ایک نماز ہے اس کو کر لو بھائی, اور ایک کیا ہے, اور روزہ نماز سے آسان ہے, اس کو تو فوکس کرو پہلے, کیونکہ نماز کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, بڑی مشکل چیز ہے. کیوں؟ ساری زندگی پڑھنی پڑتی ہے, سوائے ان لوگوں پہ جن پر اللہ کا خوف ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان پر مشکل نہیں ہے, لیکن عام آدمی پر کیا ہے نماز مشکل ہے, کیونکہ کنٹینیو پوری زندگی. روزے اتنے مشکل نہیں ہیں جتنے نظر آتے ہیں, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ایام معدودات, پوری زندگی تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ رکھتے رہو بھائی, 29 دن رکھ لو, اور اس میں بھی تمہاری زندگی میں 2 دفعہ گرمیوں میں آئیں گے,
وہ ٹینشن والے ہوں گے، اور زندگی میں 2 دفعہ سردیوں میں آئیں گے، وہ تو بہت حلوے کی طرح آسان ہوں گے. دسمبر کے روزے بھی ہم نے رکھے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اتنی لمبی راتیں ہوتی تھیں کہ آپ نے جناب صبح 6:45 بجے تو 6:15 بجے تک تو سحری چل رہی ہے، 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے پھر افطار ہو گیا. 12 گھنٹے کا روزہ، وہ بھی ٹھنڈا ٹھاٹ. اور پھر شام 6 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک 12 گھنٹے ہیں آپ کے پاس کھانے کے. ہمیں یاد ہے ہم تراویح سے 8:45-9 بجے فارغ ہو جاتے تھے، اس کے بعد پھر کھاتے رہو، اور سردی میں کھانے کا بھی مزہ آتا ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو زندگی میں 2 مرتبہ کیا ہوتا ہے رمضان آپ کی زندگی میں گرمیوں میں، یعنی 2 مرتبہ کا مطلب یہ کہ 2 ایسے موقع ملتے ہیں جس میں رمضان چند سال تک بولو بھائی گرمیوں میں آتے ہیں. اور ابھی کتنے آدھے تو ہو گئے نا، ابھی وہ ہماری زندگی میں جو آنا تھا، اب صرف 6 سال مزید گرمیوں میں آئے گا. 6 سال برداشت کر لو، اس کے بعد پھر ٹھنڈ میں آنا مارچ میں، 6 سال کے بعد مارچ میں آنا شروع ہو جائے، وہ بالکل معتدل ہوں گے. اور 9 سال کے بعد خاندانی سردی، پھر پتہ ہی نہیں چلے گا روزے کا. کتنا آسان اللہ نے رکھ دیا، ہمیشہ کے لیے جون جولائی کے نہیں رکھے. 36 سال کے بعد روزہ ریپیٹ ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ 36 سال کے بعد اسی موسم میں آتا ہے جس میں 36 سال پہلے آیا تھا. تو انسان کی زندگی میں 36 سال 2 دفعہ ہی آتے ہیں، وہ بھی بشرطے کہ ہم میں سے ہر شخص کے مقدر میں زندگی ہو، ورنہ کوئی پتہ نہیں آخری رمضان ہو کون بچے گا کون مرے گا. تو اس لیے ہمت کم ہمتی. مجھے بہت غصہ آتا ہے جب بھٹے کٹے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار برداشت نہیں ہو رہا میرے سے، برداشت نہیں ہو رہا. تھپڑ مارو جا کے کمبخت کو، کم ہمت ہو گئے ہیں بالکل ہی. کچھ نفس کے خلاف اور کچھ اپنی خواہشات کے خلاف کرنے کی قوت ہی ختم ہو گئی ہے. کیا کرو گے دنیا میں، سروائیو کیسے کرو گے؟ انسان کو دنیا میں کچھ بھی کرنے کے لیے نا اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے. ساری خواہشات کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی. اس لیے ہمت کر کے روزے رکھیں، دل لگے نہ لگے. میں بار بار کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، پڑ جاؤ آرام سے، کروٹیں لیتے رہو، ٹھنڈے پانی سے نہاتے رہو، بیٹھے رہو، مری چلے جاؤ. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، کہاں جا کے بہت سے لوگ پنجاب کے پیسے والے ہیں لیکن رمضان کے روزے نہیں چھوڑتے، تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مری چلے جاتے. ٹھیک ہے اللہ نے اگر پیسہ دیا، لیکن روزہ چھوڑنے کی میرے بھائی اجازت نہ، چھوڑنے کی نہ توڑنے کی. سستی نہیں کرنی ہے اس میں. رہا یہ مسئلہ کہ مزدور کیسے رکھے گا، یہ مسئلہ میں بار بار بتا چکا ہوں. تو ایک عالم مسلم، میں نے یہ 2-3 دن سے تھوڑا سا یہ کلپ دیکھے، یہ جو لائیو شو چلتا ہے نا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا، اس میں کچھ علماء بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں بحث. اس میں ایک عالم یہ کہہ رہے تھے کہ مزدور کے لیے جو ہے نا سخت مجبوری ہے تو روزہ چھوڑنا جائز ہے. اور ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے نہیں مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا. تو دوسرے نے کہا کہ یہ جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا جو مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، یہ ذرا اس مزدور کی جگہ جا کے کھڑے ہوں پھر یہ فتویٰ دیں. تو یاد رکھو ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے بھی وہی بات کی جائے گی جو شریعت کی ہے، اور دھوپ میں بیٹھ کے بھی وہی بات کی جائے گی. جو کوئی مفتی ایئر کنڈیشن روم میں بھی بیٹھا ہو تو وہ یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ مزدور روزہ چھوڑ سکتا ہے. مزدور کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ نے عرش پہ بیٹھ کے قانون بنایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قانون ہے. مفتی چاہے اے سی میں بیٹھے، گدے پہ بیٹھے، ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف سے مزدور کو رعایت، کیونکہ روزہ مزدور مفتی صاحب کے لیے نہیں رکھ رہا، کس کے لیے رکھ رہا ہے؟ تو لوگوں کے اوٹ پٹانگ کمنٹس ہوتے ہیں. تو ایک مولوی صاحب یہ کہنے لگے کہ بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں صحابہ کو ایک موقع پہ روزہ توڑنے کا حکم دیا، جہاد کا سفر تھا، بے ہوش ہو رہے تھے صحابہ، تو آپ نے سب کو حکم دے دیا روزہ توڑ دو، خود بھی آپ نے پیالہ پیا، اور پھر بھی جنہوں نے روزہ رکھا تو آپ نے فرمایا کہ آج کے دن جنہوں نے روزہ توڑا وہ زیادہ اجر ملا، اور جنہوں نے رکھا ان کو اجر کم ملا. تو جب اس موقع پہ نبی نے اجازت دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی ٹینشن اسلام میں بولو بھائی نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روح کو نہیں سمجھتے. اپنی طرف سے ایسے قیاس کرنا، قیاس کے بھی کچھ شرائط ہیں، اس اصول ہیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑا ہے سفر میں، سفر میں تو روزہ ویسے بھی واجب بولو بھائی نہیں ہے. اور دوسرا سفر بھی جہاد کا تھا. اگر اس طرح سے معاملہ ہوتا اور صحابہ بے ہوش ہو کے گرنے لگتے، شکست کا اندیشہ تھا. جہاد ایسی چیز ہے جس میں اتنا اس قدر چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر دشمن
آپ کے مسلمان لوگوں کو قیدیوں کو ڈھال بنا لے تو فقہا کہتے ہیں کہ ان کو بھی قتل کرنا جائز ہے. نہیں آ رہی بات؟ بھائی آپ دشمن سے لڑ رہے ہیں میدان جہاد میں، گولیاں چلا رہے ہیں، تیر پھینک رہے ہیں، انہوں نے جو مسلمان قیدی تھے نا وہ اپنے آگے ڈھال بنا دیے. کیا کر دیے؟ ڈھال بنا دیے. اب آپ ان کو کیسے مارو گے؟ لیکن نہیں مارو گے تو فتح کس کی ہو جائے گی؟ ان کی. اس لیے فقہا نے دیا کہ مار دو. فقہا نے کیا کیا کہ کیا فتویٰ دیا؟ مار دو. نیت یہ کرو کہ میں اس دشمن کو مار رہا ہوں لیکن مجبوراً مسلمان ڈیلیٹ ہو رہا ہے تو رک تھوڑی سکتے ہیں، کیونکہ میدان جنگ میں اگر شکست ہو گئی پھر جو آپ کو وہ گاجر مولی کی طرح کاٹے گا اور آپ کی اس عورتوں کی عزتوں سے کھیلے گا، وہ نقصان بولو بھائی بہت بڑا ہے، بہت بڑا نقصان ہے. تو جہادی سفر کو عام سفر پہ بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور حالت حضر کو سفر پہ تو بالکل بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں جو صحیح بات ہے جو فقہا بیان کرتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں قرآن و حدیث کو حقیقی معنوں میں فقہا نے سمجھا ہے. آپ کی اپنی رائے کا اعتبار، ہر آدمی قرآن و حدیث کا لیبل تو لگا رہا ہے، مگر ضروری نہیں کہ وہ عوام کے پاس علم نہیں ہے، وہ دو چار روایتوں اور دو چار واقعات کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں کہ مزدور چاہے کتنی سخت ٹینشن میں ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کرے گا کیا؟ کیونکہ مفتی صاحب تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے فتویٰ دے رہے ہیں، وہ اس مزدور کی جگہ جائیں تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ چھوڑ دو. ناممکن ہے نا اس کے لیے تو رکھنا. اتنی گرمی میں جو کدال چلا رہا ہے وہ تو 1 گھنٹے میں بے ہوش ہو جائے گا. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ یہ کوشش کرے کہ دن کے وقت میں ایسا محنت مزدوری والا کام نہ کرے. وہ رات کو میں نے دیکھا ہے بہت سے پٹھان مزدوروں کو روزے نہیں چھوڑتے. پٹھان مزدور ایک بڑی پیاری بات ہے ان لوگوں میں، نہ نماز چھوڑیں گے نہ روزہ چھوڑیں گے. اس لیے میں تلاش کرتا ہوں پٹھان مزدور زکات دینے کے لیے رمضان میں تلاش کرتا ہوں. اور حرام خور جو روزہ خور مزدور ہوتے ہیں نا ان کو نہیں دیا کرو، کم وقتوں کو. اور یاد رکھو رمضان میں یہ نہیں کہہ رہا صرف پٹھان ہی رکھتے ہیں، باقی سارے مسلمان نہیں، باقی بھی رکھتے ہیں، لیکن پٹھانوں میں دیکھا سب رکھتے ہیں، باقی بھی رکھتے ہیں، لیکن پٹھانوں میں 100% رکھتے ہیں، باقیوں میں 100% نہیں رکھتے. تو ایک بات یہاں یہ بھی مسئلے کی آ گئی کہ یہ بات خوب سمجھ لو کہ جو مزدور آپ کے گھر میں کام کر رہا ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا اس کو کھانا کھلانا پانی پلانا آپ کے لیے جائز بولو نا یار نہیں ہے. لوگ کھانے بنا بنا کے دے رہے ہوتے ہیں اس کو. یہ اللہ کی کھلی نافرمانی ہے، اسلام کا رکن ہے. آپ گناہ میں کسی کے ساتھ شرکت سے بولو روزہ رکھو، نہیں رکھنے تو جاؤ اپنے خرچے پہ جا کے کھاؤ. اگر بیمار ہے پھر ایک الگ بات ہے، بیمار ہے تو کھلا سکتے ہیں، وہ تو ویسے بھی کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں. بیمار نہیں ہے اس کو بولو آپ کو روزہ رکھنے چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا مزدور ہے کھلاؤ پلاؤ چائے بھی پلاؤ تاکہ دل جمی کے ساتھ کام کر سکے. بلکہ بعض فیکٹریوں میں تو نالائق لوگ چاہتے ہیں کہ مزدور روزہ نہ رکھیں. تو یہ سب اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں. اس کائنات کا حقیقی خالق اللہ ہے. ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ مزدور کرے گا کیا؟ تو مزدور یہ کرے گا یا تو رات کے وقت، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو چھٹیاں لے لے رمضان میں. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ چھٹیاں لے کے دہاڑی نہیں بنے گی، گھر میں کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، تو پھر وہ روزہ رکھے گا. اور اگر ایسی کنڈیشن اس کی روزے کے دوران ہوتی ہے کہ بے ہوش ہونے لگتا ہے یا چکر آنے لگتے ہیں، بیمار ہونے لگتا ہے، تو پھر بیمار آدمی کو روزہ توڑنے کی بولو بھائی اجازت. اس لیے فقہا نے جو قرآن و سنت کو سمجھا ہے نا، یہ اپنی عقل نہیں استعمال کر رہے. یہ قرآن کہہ رہے روزانہ روزہ رکھے روزانہ توڑ دے گناہ نہیں ہے، چھوڑے گا تو گناہ ہوگا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جب رکھ کے توڑنا ہی ہے تو رکھنے کی کیا ضرورت؟ تو پھر یہ آپ کی اپنی عقل ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے. کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مریض اور مسافر چھوڑ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. رکھے گا جب یہ کنڈیشن بن گئی تو توڑ دے گا، بلکہ وہ خود نہیں توڑ رہا تو آپ توڑوائیں اس سے زبردستی. نہیں آ رہی بات؟ بے شک روزانہ توڑ دے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہاں بھی اللہ کے حکم کو فالو کر رہا ہے اور توڑنے میں بھی کس کے حکم کو؟ کیونکہ بیمار آدمی ہو اور جان پہ بن جائے تو صرف توڑنا جائز نہیں ہے بلکہ توڑنا واجب ہے، کیونکہ جان بچانا پہلے فرض ہے. تو ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ مر جائے اور شام کو اس کی لاش اٹھے، یہ نہیں کہہ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رکھے گا روز
कोशिश करेगा हत्तल इम्कान इतनी मेहनत ना करे कि शाम तक ना चल सके, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन बन गई तो फिर क्या हुक्म है, तोड़ दे रोजा, और ये वाला रोजा फिर सर्दियों में कजा कर ले, रोज रखेगा चाहे रोज तोड़ना पड़ जाए। ये फतवा है कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।